بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، مکہ میں ایک نوجوان کو دفناتے ہوئے اس کی میت سے روشنی پھوٹنے لگی۔ یہ نوجوان ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ اللہ نے اس کی موت کو قابل رشک بنا دیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے جو مکہ کے قریب رہتا تھا اور ایک دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی اور اسے دفنایا جانے لگا تو سب نے دیکھا کہ اس کی میت سے روشنی نکل رہی ہے۔ اس راز کو جاننے کے لیے نماز جنازہ پڑھانے والے مولانا صاحب نے ان کے گھر کا رخ کیا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ نوجوان ایسا کیا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی موت اتنی قابل رشک ہوئی۔ اس مقصد کی خاطر جب مولانا صاحب اس نوجوان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نوجوان کی بوڑھی والدہ نے دروازہ کھولا۔ مولانا صاحب نے بوڑھی ماں سے سوال کیا کہ ماں جی، جو جوان فوت ہوا ہے کیا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس پر بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جی ہاں، وہ میرا بیٹا ہے۔ مولانا نے جھٹ سے کہا، ماں جی، جب میں آپ کے بیٹے کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے داہنے کاندھے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ جب میں نے اسے کفنایا تب بھی وہ روشنی ادھر سے نکل رہی تھی۔ پھر جب میں نے اسے کفن پہنا دیا تب بھی وہ روشنی تواتر سے نکل رہی تھی۔ جب ہم نے آپ کے بیٹے کو قبر میں اتارا اس وقت بھی میت سے روشنی نکل رہی تھی، جنہیں بیشتر افراد نے محسوس کیا۔ میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آخر آپ کا بیٹا ایسا کیا عمل کرتا تھا کہ اللہ پاک نے ایسی قابل رشک موت عطا کی۔ ناظرین گرامی، مولانا کی بات سن کر بوڑھی عورت نے بتانا شروع کیا کہ میرا بیٹا بہت ہی نیک انسان تھا۔ بچپن سے ہی اسے دوسروں کی مدد کرنے کی عادت تھی، اور میرا بیٹا کمزور و لاچار اور معذور انسانوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ بغیر کسی لالچ کے ہر وقت معذور افراد کی مدد کو تیار رہتا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کا یہ جذبہ مزید بڑھ گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جب اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو میرا بیٹا یونیورسٹی میں بھی معذور اور اب نارمل نوجوانوں کی مدد کیا کرتا۔ جب اس کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اسے ایک اچھی نوکری مل گئی اور ہمارے حالات بہتر ہونے لگے۔ اب ہمیں بیٹے کی شادی کی فکر رہنے لگی۔ چونکہ میرا بیٹا بہت خوبصورت اور اچھی نوکری والا تھا، اسی لیے کئی لڑکیوں کے رشتے آئے، مگر میرا بیٹا ہر بار انکار کر دیتا۔ کافی مہینے تک دعا کے بعد میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آخر تم نے کرنا کیا ہے؟ کیا تمہیں شادی نہیں کرنی؟ یہ سنتے ہی میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ماں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر میں شادی محلے کی فلاں لڑکی سے کروں گا۔ ناظرین گرامی، بڑھیا نے مولانا کو مزید بتایا کہ میں نے اس لڑکی کا نام سنتے ہی اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ تو معذور ہے، بھلا تو اس سے شادی کر کے کیا کرے گا؟ تیری شکل و صورت پیاری ہے اور ایک اچھی نوکری ہے، تجھے تو خوبصورت اور امیر کبیر لڑکی مل جائے گی۔ لیکن میرا بیٹا نہ مانا۔ اس کی ضد کے آگے ہم بھی ہار گئے اور محلے کی ایک معذور لڑکی سے میرے بیٹے کی شادی ہوئی۔ میرا بیٹا صبح آفس جانے سے قبل روزانہ اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر دیتا اور دن کے کھانے پینے کا سامان اس کے پاس رکھ جاتا۔ رات کو لوٹتا تو اسے کھانا بنا کے دیتا۔ یعنی میرے بیٹے نے اپنی معذور بیوی کی دن رات خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی یہ نیکی رب تعالیٰ کو پسند آئی اور اس کی موت پر اس کی میت سے روشنی نکلنے لگی۔ مولانا صاحب بوڑھی عورت کی بات سن کر کافی حیران ہوئے اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ایسا ہی اس جوان کے ساتھ ہوا۔ حضرت نعمان بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مت لاہو۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں رسول اللہ سے دو سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اگر اس کے برخلاف ہو تو وہ گناہ۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ اللہ کے احکام کی خلاف جائیں تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت یا غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے گا تو وہ گناہ کا سبب بن جائے گی۔ اسی طرح روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا تو یہ گناہ کا سبب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ حسن اخلاق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ علامہ خادن اپنی تفسیر میں حسن اخلاق کے اجزاء بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں سے محبت کرنا، معاملات کی درستگی، اپنوں اور بیگانوں سے اچھے تعلق رکھنا،
سخاوت کرنا، بخل اور حرص سے پرہیز کرنا، تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا اور ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا نیکی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کے بارے میں بڑی ہی قیمتی بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں حسن خلق کا ثمرہ الفت ہے اور برے اخلاق کا پھل بیگانگی اور دلوں کی دوری۔ دراصل اچھے اخلاق سے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو اور وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اب ایک بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ جو رشوت لیتے ہیں اور سر عام خود کہہ لیتے ہیں اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور ان کا دل بھی رشوت لینے کو برا نہیں سمجھتا، تو پھر کیا یہ کام برا نہ ہوا؟ اس بات کی وضاحت کے لیے ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیں کہ جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے مراد قلب سلیم یعنی تندرست دل ہے، بیمار دل نہیں۔ اور بیمار دل وہ ہے جو نیکی اور گناہ میں تمیز نہ کرے۔ جیسے تندرست زبان کے ذریعے آپ میٹھے اور کڑوے کو بالکل صحیح طور پہ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن جس شخص کو بخار ہو جائے تو پھر اسے چینی بھی کھلائیں تو وہ کڑوی محسوس ہوگی۔ اسی طرح تندرست دل وہ ہے جو گناہ کا عادی نہ ہو۔ جب انسان کو کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگے، توبہ اور استغفار کریں اور پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔